قائد اعظم نے تو یہ کہا کہ ہمیں دو حقوق اور ایک آئینی عدالت قائم کرو. اس تاریکی کے دور میں ہمارے پاس تو اب ایک عدالت موجود تھی جو پچھلے 30-40 سال میں توانا تر ہوئی تھی. کل تو آپ نے اس عدالت کو ختم کیا ہے. جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا میری نظر میں غلط تھا وہ تب بھی. دیکھیں یہ کوئی ایک آئینی واقعہ نہیں تھا. یہ تو دو سیاسی جماعتیں ایک ہوٹل میں بیٹھی ایک کاغذ پہ دستخط کیا انہوں نے. وہاں بھی یہ لکھا تھا کہ 6 سال کے لیے مشرف دور میں جو آلائشیں جو ایل ایف او کے ذریعے آئین میں داخل کی گئی ہیں اور جو جج مشرف دور میں لگائے گئے ہیں چونکہ ان پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے اس لیے نئی ایک عدالت قائم ہو تاکہ ہم نئے سرے سے آگے بڑھ سکیں. اس کا آج سے کوئی تعلق نہیں ہے. 18ویں ترمیم ہو گئی 2010 میں, اس کے بعد 14 سال گزر گئے. جیسا میں نے عرض کیا آج عدالتوں میں دم خم ہمیں نظر آ رہا تھا. یہ اس دم خم کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. یہ نہ محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب ہے نہ یہ قائد اعظم کا خواب ہے. یہ جس کا خواب ہے آپ اور میں جانتے ہیں وہ کون ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جسٹس بائیجانی پوچھا ان کو جسٹس سجاد الحسن خاتون صاحب نہیں پوچھا تو پھر نئی ترمیم آ گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ملک کو جانے کے لیے کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے. آپ کو بھی بل بیٹھا جیسا کہ رات مولانا فضل الرحمان کا پھر آپ کے پارٹی چیئرمین نے ان کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس وقت بڑا اچھا لگ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی بات چیت ہوئی. تو آپ بھی سمجھتے کہ ملک کو آگے جانے کے لیے کچھ بہتر راستے میں کرنے چاہیے. دیکھیں یہ تو بہتری نہیں نہ ہوئی جو آپ نے بات کی کہ ایک سپریم کورٹ نے نگران جج مقرر کر دیا اور ہم جانتے ہیں کیا ہوا واٹس ایپ پہ ہوا. یہ سب کچھ تو یہ تھا کہ اس وقت ان کو پس پردہ یہ کارروائیاں کرنی پڑتی تھیں مقتدرہ کو. اب تو آپ نے مقتدرہ کو براہ راست حق دے دیا کہ وہ اپنی مرضی کے جج لگائے. جب آپ حق دیتے ہیں حکومت وقت کو کہ وہ جج لگائے, جب آپ کمیشن میں حکومتی ارکان کی اکثریت پیدا کرتے ہیں تو جو دور ہے جو ہمارے ملک کی حقیقت ہے معروضی حقیقت جسے ہم کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ان کو طاقت دیتے ہیں جو پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں. اس وقت جو ایک بری روش تھی اب آپ نے اس روش کو آئینی تحفظ دے دیا ہے. اب کلیئرنس کے بغیر پہلے بھی لوگوں کو جج لگانا مشکل ہوتا تھا لیکن لوگ لگ جاتے تھے. دیکھیں بہت سے لوگ جج بنے ہیں پچھلے 10-15 سال میں جن کے حوالے سے مقتدرہ کی خواہش تھی کہ وہ جج نہ لگیں, لیکن چونکہ جوڈیشل کمیشن میں جج صاحبان کی اکثریت تھی انہوں نے اصرار کر کے لوگوں کو لگوایا. ان کی قابلیت کے تحت بابر ستار صاحب ہمارے سامنے ہیں. میری نظر میں وہ پاکستان کے اس وقت قابل ترین جج ہیں, لیکن وہ مقتدرہ کے سب سے معطوب جج بھی ہیں کیونکہ وہ اپنے ذہن کے مطابق کام کرتے ہیں. وہ لوگوں کے فون نہیں ٹیپ ہونے دیتے, وہ بلا لیتے ہیں آئی جی کو, وہ روک دیتے ہیں ان احکامات کو جن کے تحت جبر کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ خط بھی لکھ دیتے ہیں اگر ان کے بیڈ روم میں کیمرہ ملے تو. ایسے ہی لوگوں کو نکالنا مقصد تھا اور یہ مقصد اب حاصل ہوگا. سر جی یہ بتائیے گا کہ جو نئے چیف آنے والے ہیں اس حوالے سے پی ٹی اے کا کیا بیانیہ ہے, کیا آپ تسلیم کریں کہ دوسرا بچہ صاحب آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ سڑکوں پہ آنے کا, مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی اے دوبارہ سڑکوں پہ ہے, تو آپ کے حوالے سے دوبارہ سڑکوں پہ آنے لگے آپ؟ نہیں مجھے ہی جواب دینے دیں. دیکھیں سڑکوں پہ پی ٹی آئی اکیلی نہیں آئے گی, سڑکوں پہ آپ بھی آئیں گے. دیکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ ہے. سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے پورا پاکستان آئے گا. اس کے لیے ایک لائے عمل ہوگا. ہم ہر ایک سے بات کریں گے. ہم پاکستان کے طول و عرض میں گفتگو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. ہماری جو لوگوں کی تشویش ہے وہ ہماری تشویش ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہرگز معاملہ نہیں ہے. تو ہم پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں گے. دیکھیں ایک منٹ, ایمن کا جو سوال ہے بھی جی دیکھیں چیف جسٹس تو جو ہوگا وہ ہوگا نا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ بیچارہ بے وقت ہوگا. ساری طاقت تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو صدر ہوگا اس کے ہاتھ میں ہوگی. تو جو بھی لگ جائے چیف جسٹس کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بغیر طاقت کے بغیر کسی استحقاق کے ایک نمائشی قسم کا جج ہوگا. ٹھیک ہے وہ دیوانی فوجداری مقدمات تو کرے گا لیکن جو آئینی مقدمات ہیں اس حوالے سے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی. پہلے یہ پھر ہاں بولیے. آپ کے لوگ جو ہیں 5 لوگ قومی اسمبلی میں انہوں نے حمایت کی ہے, ان کا کیا آگے سے اس کا فیوچر کیا ہوگا پارٹی کے حوالے سے؟ آپ جنرل سیکرٹری ہیں, دوسرا یہ فرمائیں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو کردار تھا وہ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی اوکے. دیکھیں جن لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ہے ان کا وہی
مستقبل ہوگا جو ایک غدار کا ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہم ان کو اسمبلی سے بھی ہٹائیں گے اور پارٹی سے بھی خارج کریں گے. جہاں تک تعلق ہے مولانا فضل الرحمان کے کردار کا، دیکھیں میں عرض کر دوں، میں اس عمل میں مولانا سے ملا 4-5 دفعہ. جو مسودہ یہ پاس کرانا چاہ رہے تھے ستمبر میں، جو شب خون مارا جا رہا تھا، مولانا کو بلایا گیا کہ آئیے، ابھی آئیے، پڑھیے بھی نہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا، وہ ایک خوفناک، بہت اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا. اس میں ملٹری عدالتیں قائم ہو رہی تھیں سویلینز کے لیے، جو بنیادی حقوق کا آرٹیکل ہے ہمارے آئین میں، آرٹیکل 8، اس میں تخفیف کی جا رہی تھی کہ ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے سلب کیے جا سکتے ہیں، اور دیگر باتیں تھیں. کسی جج کو اٹھا کر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں پھینکا جا سکتا ہے. تو وہ کچھ تو نہیں ہوا، اور وہ اس لیے نہیں ہوا کہ مولانا نے ایک سٹینڈ لیا، اور اس حد تک ہم مولانا کی تعریف کرتے ہیں کہ اس دن انہوں نے جو ایک بالکل تباہی ہو رہی تھی اس کو روکا. لیکن اس کے بعد اب جو ہوا ہے، دیکھیں اب تو ان کو کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو ہائی کورٹ کے ججوں سے اختیار ہی لے لیا آئینی پٹیشن سننے کا. اب تو صرف جو آپ کے منظور نظر جج کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھیں گے وہی سنیں گے آئینی پٹیشنیں. تو اب تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں، اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہے گی کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ بھیجنے کی. تو جو ہوا ہے وہ بھی بہت بڑی برائی ہے، لیکن مولانا نے ضرور کوشش کی کہ کم بری ایک واردات ہو. اس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے. ہم نے بھی کوشش کی کہ وہ اس حد تک کامیاب ہوں، جو کچھ وہ بچا سکتے ہیں آئین کا وہ بچ جائے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو آیا ہے مسودہ اور جس کو اپروو کیا گیا ہے وہ پاکستان کے لیے تباہ کن ہے. دیکھیں مولانا جو ہیں وہ کوئی ہمیں تو جواب دے نہیں ہے، ان کی اپنی جماعت ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے، وہ جو بھی کریں گے. اور بالکل ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آئندہ مزید آئینی ترامیم لائی جائیں گی. کل جو ماؤتھ پیس ہیں مقتدرہ کے، انہوں نے برملا یہ ٹی وی پہ آ کے، وہ چاہے کوئی سیاستدان ہو یا کوئی اور ہو، انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ تو صرف پہلی قسط ہے، اس کے بعد ابھی اور اقساط آنی ہیں، اور پھر دیکھیے گا کہ آئین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بڑے فخر سے انہوں نے کہا اس دفعہ تو ہمیں ڈگی سے نہیں نکالنے پڑے لوگ، اگلی دفعہ ضرورت ہوئی تو ڈگی سے نکال کے بھی لائیں گے اور ہم کریں گے مزید ترامیم. تو پاکستان کے آئین پر ایک حملہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو انحصار مولانا پہ یا ہم پہ نہیں کرنا، اب آپ کو انحصار اپنے آپ پہ کرنا ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، پاکستان کو بچانے والے، پاکستان کے آئین کو بچانے والے، پاکستان کی شرافت کو بچانے والے عام لوگ ہیں. چاہے وہ 1968 کی تحریک ہو ایوب خان کے خلاف، 1969 کی، چاہے اس کے بعد کی لائرز موومنٹ ہو. اس میں سیاسی جماعتیں نہیں تھی صرف، اس میں پورا معاشرہ باہر نکلا تھا. تب ہم نے پاکستان کو بچایا، معاشرے کو پھر باہر نکلنا ہوگا. دیکھیں ہماری نظر میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، جو بنائے گا وہ بے وقت ہو جائے گا. یہ ہر ایک جانتا ہے کہ اس وقت کسی کی کوئی ہے نہیں طاقت. ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کا ووٹ وہ عمران خان کا ووٹ ہے. جو کوئی غداری کرے گا اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا.